قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن اقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیات تلاوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی، ان تمام ارشادات کا تعلق دین اسلام کے ایک بہت ہی اہم فریضے نماز سے ہے۔ ان آیات اور اس حدیث کے اندر نماز کے اوپر کیا کیا فوائد مرتب ہوتے ہیں اور نماز کو چھوڑنے پر کیا نقصانات ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ میرے بزرگوں، نماز دین اسلام کی وہ اہم عبادت ہے، وہ پسندیدہ عبادت ہے کہ جس کو ہر امت کے اوپر فرض کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کے اوپر نماز کسی نہ کسی حالت اور کیفیت کے ساتھ فرض رہی ہے، اور امت محمدیہ کے اوپر 5 وقت کے اندر نماز فرض کی گئی: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے، باقی کسی دوسری امت کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض نہیں کی گئی۔ میرے بزرگوں، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن اعظم ہے۔ نماز کا چھوڑنا کسی بھی مسلمان عاقل بالغ کے لیے جائز نہیں۔ ہر ایک کے اوپر نماز فرض ہے، اگر مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، اس کے اوپر نماز فرض، چاہے وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، کسی بھی حالت میں ہو، نماز کسی کے اوپر معاف نہیں ہے اور نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر جنگ ہو رہی ہے، دشمن سے مقابلہ ہے اور لڑائی کی آگ چھڑی ہوئی ہے، اس موقع پر بھی نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ عورت درد ذہ کے اندر مبتلا ہے، جو ایک سخت تکلیف ہوا کرتی ہے، اس حالت میں بھی عورت کے لیے بھی نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرات صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کو کافر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل الشان فقیہ صحابی کا قول بھی یہی ہے کہ وہ نماز چھوڑنے والے کو کافر کہا کرتے تھے۔
حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ وہ نماز چھوڑنے والے کو کافر کہتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز چھوڑنے والے کے متعلق فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو اس کو پکڑ کر کے قید کے اندر ڈال دیا جائے، جب تک وہ توبہ نہ کرے اس وقت تک اس کو قید کے اندر پڑے رہنا دیا جائے۔ میرے بزرگوں، نماز کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور دین اسلام کے اندر نماز کی اہمیت کے اوپر جتنا زور دیا گیا ہے دوسرے کسی حکم کے اوپر اتنا زور نہیں دیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب اسلام کے اندر نماز جیسی اہم عبادت کے اوپر جتنا زیادہ زور دیا گیا، آج مسلمانوں کے اندر اس عمل کے تعلق سے اتنی ہی زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ نمازوں کا اہتمام نہیں، فرائض چھوٹ رہے ہیں، کوئی احساس نہیں، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو صرف ہفتے کے اندر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، باقی 8 دن ایسے گزر جاتے ہیں ایک بھی نماز نہیں پڑھتے اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرے بزرگوں، ہم سوچیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں، کیا اللہ رب العزت ہمیں صرف 8 دن کے اندر کھلاتا ہے، باقی ہفتے کے دنوں میں اللہ ہمیں کھانے کے لیے نہیں دیتا؟ ہر دن اللہ کھانے کے لیے دیتا ہے، ہر دن اللہ اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، ہر دن اللہ رب العزت نیند سے صحیح طریقے سے جگاتا ہے، ہر دن اللہ میٹھی نیند سلاتا ہے، ہر دن انسان کی باڈی کے اندر خون اچھی طریقے سے دوڑتا ہے، اس کا دل صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ہر وقت اس کے اوپر یہ انعامات کی بارش نہیں کرتا؟ جب ہر دن اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے تو مسلمان کیوں 8 دن اللہ کو بھولا رہتا ہے؟ کیوں 8 دن اسے احساس پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے کوئی مقصد دنیا کے اندر لے کر کے بھیجا ہے، اللہ نے کسی مقصد کی خاطر مجھے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ڈر دلوں سے نکل گیا۔ یاد رکھیں، اگر ہم اس طریقے سے بے فکر ہو کر کے زندگی گزارتے رہے اور ہمیں اللہ کے اس حکم کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رہا، تو اس بات کو بخوبی سمجھ لیں، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو تکنی کا ناچ نچا کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، ہم اس سلسلے میں غور و فکر کریں اور ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے اس فریضے کو پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ بھی اس فریضے کو ادا کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کے اوپر آمادہ کریں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو صرف 8 دن کے اندر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو روزانہ 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 3 وقت کی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 3 وقت کی پڑھتے ہیں، 2 وقت کی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہم کیا سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نجات ہو جائے گی؟ یہ نماز رب چاہی نہیں ہے، یہ نماز من چاہی ہے کہ جس کو کل قیامت کے دن اٹھا کر کے بندے کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اجر جو ملتا ہے اس حکم کے اوپر ملتا ہے، اس عبادت کے اوپر ملتا ہے جو رب چاہی ہوا کرتی ہے، من چاہی عبادت کے اوپر اجر نہیں ملتا۔ اور بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، ہماری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، ہماری بہن نماز نہیں پڑھتی،
بھائی نماز نہیں پڑھتا، بیوی نماز نہیں پڑھتی، تو خدا کے واسطے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے ان کو نماز کے اوپر آمادہ کرو، نماز کی طرف لانے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے فقہاء کرام کی تحقیق اور مسلک ہے کہ بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیا ہوگا اللہ رب العزت کے سامنے؟ نبی کریم علیہ السلام کو یہ عبادت بڑی اہمیت کے ساتھ دی گئی تھی۔ آپ غور و فکر کر کے دیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے احکامات بندوں کے اوپر فرض کیے گئے ان تمام کو زمین کے اوپر فرض کیا گیا، اور ہر فرض کے اندر حضرت جبریل امین کا واسطہ ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اس کو زمین کے اوپر فرض نہیں کیا۔ اللہ نے روزے کو فرض کیا زمین کے اوپر، اللہ نے حج کی فرضیت کو نازل کیا زمین کے اوپر، وجوب زکوٰۃ کا حکم آیا زمین کے اوپر، اور ان تمام عبادات کے اندر حضرت جبریل امین کا واسطہ ہے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، اللہ نے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا، اور معراج پر بلانے کے بعد اللہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے محبوب کو یہ تحفہ دیا۔ اب محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو لے کر کے امت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ تحفہ دیا گیا ہے، تم اس تحفے کو اپناؤ، اس کو ادا کرو، اور اللہ رب العزت سے اس کے ذریعے اپنی مشکلات کو آسان کروا لو۔ میرے بزرگوں، ہمیں بھی دنیا کے اندر تحائف ملتے ہیں، دوستوں کی طرف سے گفٹ دیے جاتے ہیں، ہدایہ ملتے ہیں۔ اب اپنے دوستوں کے گفٹ کو، اپنے دوستوں کے ہدیے اور تحائف کو بڑی سجا کر کے الماریوں کے اندر رکھتے ہیں، اور بار بار اپنے محبوب کے، اپنے دوست کے اس تحفے کو دیکھ کر کے اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی تو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ دیا گیا، اور آپ نے لا کر کے اپنی امت کو دیا۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے فیصلہ کریں کہ اللہ کے نبی کے اس ہدیے کی، اس تحفے کی ہم نے کتنی قدر کی ہے۔ کیا کل قیامت کے دن جب مر کر کے جائیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، آپ کا سامنا ہوگا، آپ معلوم کریں گے میری امتیوں، میں نے تمہیں یہ تحفہ دیا تھا لا کر کے اللہ کی طرف سے، تم نے اس کا کتنا اہتمام کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے نبی پاک علیہ السلام کو؟ آج ہم نے دنیا کے بازاروں کو آباد کر دیا، دنیا کی محفلوں کو زینت بخشی، شراب اور جوئے کے اڈے ہم سے بھر گئے، دنیا کی محفلیں ہم سے بھر گئیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مساجد خالی ہو گئیں، مساجد ویران نظر آتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے روزانہ ندا لگائی جاتی ہے، اور فجر کے اندر کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کسی کے کان کے اوپر جو نہیں رینگتی؟ کیا جواب ہوگا اللہ رب العزت کے سامنے؟ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ تو فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن بڑا سخت ہے، بڑا خطرناک دن ہے۔ اس دن کے اندر اگر سب سے پہلے کسی عمل کا حساب ہوگا تو وہ نماز کا ہوگا، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے وصال کا وقت، اس وقت کے اندر بھی آپ کی زبان کے اوپر یہی الفاظ ہے کہ لوگوں نماز کا اہتمام کرنا، غلاموں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی تاکید کرتے رہے، صحابہ کرام بتاتے رہے، لیکن آج ہم اللہ کے نبی کا نام تو لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہم اسی رب کو مانتے ہیں جس رب کو صحابہ کرام مانتے تھے۔ کیا ہم اس رب کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اس کے فریضے کو ادا کرنے کی فکر نہیں ہوتی؟ اس لیے میرے بزرگوں کوشش کریں، اور اللہ رب العزت نے جو یہ فریضہ ہمیں دیا ہے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ کے ذریعے، ہم اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جو بزرگوں کی زبانی سنا۔
کہ آدمی جب نماز نہیں پڑھتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا حشر ہوتا ہے۔ ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے خود اپنی زبان سے اس کو بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے، بڑے نیک تھے، تہجد گزار تھے، نمازوں کے پابند تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، جب اس سے کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھ لو تو کہتا تھا کہ تم اپنی قبر کی فکر کرو، میری قبر کی فکر مت کرو، تم اپنی قبر کی فکر کرو، میری قبر کی فکر مت کرو۔ جیسا آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں تم ہی جنت کے اندر چلے جانا، ایسی باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اور وہ بندہ ایسا تھا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، جب دل میں آئی پڑھ لی اور جب دل میں نہیں آئی چھوڑ دی۔ اب جب اس کا انتقال ہوا تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس کو نہلا کر کفن پہنا کر کے قبرستان لے جانے لگے تو جیسے ہی لوگوں نے جنازے کی چارپائی اٹھائی، سارے محلے کے کتے اکٹھے ہو گئے اور لوگوں کے اوپر کود کود کر کے اس کے کفن کے اوپر آنے لگے۔ لوگوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے لے لیے اور ڈنڈوں سے مار کر کے کتوں کو بھگایا۔ اس کے بعد کیسے کیسے کر کے قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ ابھی سارے لوگ دفن کر کے دعا مانگ کر کے ہٹے ہیں کہ وہ سارے کتے پھر آ گئے اور اپنے پنجوں سے قبر کو کھودنے لگے۔ اس میت کا باپ یہ دیکھ کر کے دہاڑے مار کر کے رونے لگا کہ اگر یہ کتے قبر کو کھول دیں گے تو اس لاش کا کیا ہوگا، اس کو ٹکا بوٹی کر کے کھا جائیں گے۔ کہتے ہیں کسی طرح لوگوں نے کتوں کو بھگانے کی کوشش کی اور ایک بڑے عالم تھے اس وقت جامع مسجد کے امام اس علاقے کی، مولانا عبداللطیف صاحب، لوگ ان کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے گئے کہ جی ایسا ایسا واقعہ ہے، کتے قبر کھود رہے ہیں اور ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتے، کیا کیا جائے؟ تو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ قبر کھود کر کے دیکھو، اللہ کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ لوگوں نے قبر کھودی، تمام مجمع اکٹھا ہے۔ جب قبر کھود کر کے دیکھا تو قبر کے اندر سور پڑا ہوا تھا، اس کا جنازہ نہیں تھا۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو جانور پیدا کیے ہیں، ہر جانور اللہ رب العزت کی حمد اور تسبیح بیان کرتا ہے۔ کتا اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا، بھیڑیا نہیں بنایا۔ بھیڑیا اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بھیڑیا بنایا، شیر نہیں بنایا۔ شیر کہتا ہے تسبیح بیان کرتے ہوئے اللہ تو نے مجھے شیر بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ گدھا اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا بنایا، سور نہیں بنایا۔ اور خنزیر سور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میرے رب تیرا شکر ہے تو نے مجھے سور بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ میرے بزرگوں، نماز کا مسئلہ آسان نہیں ہے۔ آج لوگ زنا کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن زنا سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ آج لوگ سود لینے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن سود لینے سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ آج لوگ قتل کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ شیطان نے کیا زنا کیا تھا؟ شیطان نے کیا کسی کا قتل کیا تھا؟ شیطان نے کیا کبھی سود لیا تھا؟ صرف ایک سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا۔ ایک سجدے کا انکار کیا تھا۔ آج مسلمان روزانہ 5 وقت کی نمازوں کے 300 سجدوں کا انکار کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے، بے فکری کی زندگی گزارتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی۔ یہ اس کے دماغ کے اندر جو خناس بھر گیا ہے،
اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، آج جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو تکلیفیں آ رہی ہیں، وہ ہماری ان بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ جب انسان اللہ کا باغی ہوا، اللہ کے احکامات کو ترک کرنے لگا، تو اللہ رب العزت نے بھی بھلا دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لوگو تم ان کی طرح مت ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اگر اللہ کو بھلاؤ گے تو یاد رکھو اللہ تمہیں بھی بھلا دے گا۔ آج اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی کیونکہ اکثریت تو بے نمازیوں کی ہے۔ اکثریت تو وہ ہے جو رات کو پڑھ کر کے سو جاتے ہیں، صبح کو تسلی کے ساتھ اٹھتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ فجر کی نماز چلی گئی، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ رات کو سوئے بستر پر، عشاء کی نماز کی کوئی فکر نہیں۔ میرے بزرگوں، غور و فکر کریں اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں نماز کو قائم کرو اور مشرکوں جیسے مت بنو۔ نماز کا چھوڑنا مشرکوں کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت میں کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ مسلمان ہیں، اس لیے کوشش کریں اور فکر کریں اس بات کی کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کا کوئی بھی فریضہ اور خاص کر نماز جیسا اہم فریضہ ترک نہ ہونے پائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔